آئیے آج میں آپ کو سناتی ہوں ایک دلچسپ کہانی۔ یہ کہانی ہے ایک سنہری چڑیا کی۔ کہتے ہیں کہ کسی زمانے میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے۔ ایک دن سب سے چھوٹے بیٹے کو باغ میں ایک سنہری پر مل گیا۔ بادشاہ نے دیکھا تو کہنے لگا، ارے یہ تو سنہری چڑیا کا پر ہے، اس چڑیا کو تو میں نے ضرور حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے سب بیٹوں کو بلایا اور کہا، تم میرے سب سے بڑے بیٹے ہو، جاؤ اور اس چڑیا کو تلاش کرو، جب وہ مل جائے تو اسے لے آؤ۔ لہٰذا بڑا بیٹا چڑیا کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ میں تو بڑا چلاک آدمی ہوں، اس لیے بہت جلد اس چڑیا کو تلاش کر لوں گا۔ کچھ دور جا کر اسے ایک لومڑی ملی۔ لومڑی کو مارنے کے لیے جو ہی اس نے اپنی کمان اٹھائی تو لومڑی چلائی، ارے مجھے نہ مارو، میں تم کو سنہری چڑیا کا پتہ بتا دوں گی۔ یہ سن کر بڑا بیٹا شوق سے لومڑی کی باتیں سننے لگا۔ لومڑی نے کہا، آج رات تم ایک نہایت بارونق سرائے تک پہنچو گے، لیکن تم وہاں رات نہ بسر کرنا۔ کچھ دور آگے جا کر سڑک کے کنارے ایک کھلیان ملے گا، بس وہیں سو رہنا۔ اتنا سننا تھا کہ بڑا بیٹا غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ کہنے لگا، ایسی حماقت کی بات میں نے سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ یہ کہہ کر اس نے لومڑی پر ایک تیر مار دیا، مگر لومڑی بھی بڑی چالاک تھی۔ وہ ایسی تیزی سے بھاگی کہ تیر اس کے بجائے ایک درخت میں جا لگا۔ رات تک بڑا بیٹا ایک نہایت بارونق سرائے پہنچ گیا۔ سرائے کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر وہ اپنے دل میں سوچنے لگا کہ ایسی اچھی جگہ چھوڑ کر کھلیان میں سونا بالکل بے وقوفی ہے۔ لہٰذا وہ سرائے میں داخل ہو گیا۔ اس سرائے میں ایسی رنگلیاں منائی جا رہی تھیں کہ بڑا بیٹا وہیں پر رہ گیا اور چڑیا کو بھول ہی گیا۔ ادھر بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کا بڑا بیٹا واپس نہیں آیا تو اس نے اپنے منجلے بیٹے کو روانہ کیا۔ منجلا بیٹا سوچنے لگا، میں تو بڑے بھائی سے زیادہ چلاک ہوں، میں سنہری چڑیا کا فوراً تلاش کر لوں گا۔ کچھ دور جا کر منجلے بیٹے کو بھی وہی لومڑی مل گئی۔ شہزادے نے لومڑی کو مارنے کے لیے اپنی کمان اٹھائی کہ لومڑی چلائی، مجھے نہ مارو، میں تمہیں بھی وہی نیک صلاح دوں گی جو میں نے تمہارے بڑے بھائی کو دی تھی۔ چنانچہ لومڑی صلاح دے چکی تو منجلا بیٹا بھی ناراض ہو گیا۔ کہنے لگا، تو ایک بادشاہ زادے سے یہ کہتی ہے کہ کھلیان میں جا کر سو جائے؟ اتنا کہہ کر اس نے لومڑی پر تیر چلا دیا، مگر لومڑی بھی آفت کی پر کالا تھی، بجلی کی طرح تڑپ کر ایک درخت کی آڑ میں جا چھپ گئی اور تیر اس کے بجائے درخت پہ پیوست ہو گیا۔ غرض منجلا بیٹا پھر اسی سرائے میں پہنچ گیا۔ دونوں بھائی ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش ہوئے اور رنگ رلیوں میں اپنا وقت ضائع کرنے لگے۔ اب ذرا ادھر کی سنیے۔ جب منجلا بیٹا بھی واپس نہ آیا تو سب سے چھوٹے بیٹے نے بادشاہ سے کہا، ابا جان، آپ مجھے کوشش کرنے دیجیے، میں اس چڑیا کی تلاش میں جانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، نہیں، جب تمہارے بھائی اس کو تلاش نہ کر سکے تو تم بھلا کیا کر سکو گے؟ لیکن چھوٹے بیٹے نے اس طرح خوشامد کی کہ آخر بادشاہ راضی ہو گیا اور اسے جانے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ چھوٹا بیٹا سنہری چڑیا کی تلاش میں چل پڑا۔ راستے میں اسے بھی وہی لومڑی ملی۔ لومڑی نے جو شہزادے کو دیکھا تو ڈر کر بھاگنے لگی۔ اس پر شہزادہ بولا، ڈرو نہیں، میں تم کو کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ لومڑی رک گئی اور چھوٹے بھائی کی بھی وہی صلاح دی جو اس کے بڑے بھائیوں کو دی تھی۔ شہزادے نے لومڑی کی صلاح مان لی۔ چنانچہ لومڑی نے کہا، آؤ میری دم پر بیٹھ جاؤ تاکہ جلدی پہنچ جائیں۔ جب شہزادہ لومڑی کی دم پر بیٹھ گیا تو لومڑی نے ایسی چست لگائی اور ہوا میں اڑنے لگی۔ یہ دونوں اڑتے اڑتے کھلیان تک پہنچ گئے جس کے بارے میں لومڑی نے بتایا تھا۔ رات کو شہزادہ اسی کھلیان میں سو گیا۔ صبح جب وہ سو کر اٹھا تو لومڑی بولی، اب میں تمہاری اور بھی مدد کروں گی۔ وہ دیکھو، سامنے ایک محل ہے جہاں سپاہی سو رہے ہیں۔ اس محل میں تم کو سنہری چڑیا ایک لکڑی کے پنجرے میں دکھائی دے گی۔ وہیں پر ایک سونے کا خالی پنجرا بھی رکھا ہوگا، مگر سنہری چڑیا کو اس پنجرے میں ہرگز نہ رکھنا، اگر تم نے ایسا کیا تو پچھتاؤ گے۔ اس کے بعد شہزادہ لومڑی کی دم پر بیٹھ گیا اور وہ دونوں ہوا میں اڑتے ہوئے بڑی دور نکل گئے۔ آخر کار جب یہ لوگ اس محل تک جا پہنچے تو شہزادہ سوتے ہوئے سپاہیوں سے بچتا بچاتا محل کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک سنہری چڑیا ایک لکڑی کے پنجرے میں بیٹھی ہوئی تھی اور اس کے قریب ایک سونے کا خالی پنجرا بھی رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں پر شہزادہ لومڑی کی نصیحت بھول گیا۔ اس نے سوچا کہ اتنی خوبصورت چڑیا کیسے بیکار سے پنجرے میں رکھا،
اچھا نہیں لگ رہی، اس کو سونے کے پنجرے میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے چڑیا کو لکڑی کے پنجرے سے نکال کر سونے کے پنجرے میں جو ہی رکھا تو چڑیا زور زور سے چلانے لگی، دوڑو دوڑو بچاؤ بچاؤ۔ چنانچہ سپاہی جاگ پڑے اور انہوں نے شہزادے کو چڑیا چرانے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ اس کے بعد شہزادے کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا جس کا یہ محل تھا۔ بادشاہ بولا، میں تمہیں ایک شرط پر رہا کر دوں گا۔ میں نے سنا ہے کہ ایک سنہری گھوڑا ایسا ہے جو ہوا سے بھی زیادہ تیز ہے۔ تم اس گھوڑے کو میرے پاس لے آؤ تو میں یہ سنہری چڑیا تمہیں دے دوں گا۔ مجبور ہو کر شہزادہ اس گھوڑے کی تلاش میں روانہ ہو گیا، مگر اسے یہ پتہ نہ تھا کہ اس گھوڑے کو کس جگہ تلاش کرنا چاہیے۔ کچھ دور جا کر شہزادہ جب تھک ہار کر بیٹھ گیا تو لومڑی جو برابر میں اس کے ساتھ چلے آ رہی تھی بولی، اگر تم نے میری نصیحت پر عمل کیا ہوتا تو آج سنہری چڑیا تمہارے پاس ہوتی۔ خیر گھبراؤ نہیں، میں پھر بھی تمہاری مدد کروں گی۔ اب غور سے سنو، تم اگر ناک کی سیٹ میں چلے جاؤ تو تمہیں ایک استبل ملے گا، اس کی پھاٹک پر سپاہی سوتے ہوں گے، بس اس استبل کے اندر تم وہ سنہری گھوڑا مل جائے گا۔ اس پر چمڑے کی زین رکھی ہوگی، قریب ایک سونے کی زین بھی ہوگی، مگر سونے کی زین کو تم نے گھوڑے کی پیٹھ پر نہیں رکھنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ اس کے بعد شہزادہ لومڑی کی دم پر بیٹھ گیا اور دونوں ہوا میں اڑتے چلے گئے۔ جب شہزادہ استبل کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سپاہی سو رہے ہیں۔ جب وہ اندر پہنچا تو وہاں سنہرا گھوڑا موجود تھا۔ شہزادہ سوچنے لگا کہ اتنے خوبصورت گھوڑے پر چمڑے کی زین مناسب نہیں معلوم ہوتی، میں تو یہ سونے کی زین رکھ دیتا ہوں۔ چنانچہ شہزادے نے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہی سونے کی زین رکھ دی۔ زین کا رکھنا تھا کہ گھوڑا چلانے لگا۔ بچاؤ بچاؤ بچاؤ، یہ چیخو پکار سن کر سپاہی جاگ پڑے اور انہوں نے شہزادے کو گھوڑا چرانے کے جرم میں گرفتار کر لیا۔ شہزادے کو اس بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا جس کا یہ استبل تھا۔ بادشاہ بولا، میں تم کو ایک شرط پر رہا کروں گا۔ میں نے سنا ہے کہ ایک نہایت خوبصورت شہزادی کو ایک سونے کے محل میں بند کر کے رکھا گیا ہے۔ اگر اس شہزادی کو تم میرے پاس لے آؤ تو میں یہ سنہری گھوڑا تمہیں دے دوں گا۔ چنانچہ شہزادہ اب اس خوبصورت شہزادی کی تلاش میں چل پڑا، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ شہزادی کو کس جگہ تلاش کیا جائے۔ شہزادی کی پریشانی دیکھ کر لومڑی بولی، میں تمہاری پھر مدد کروں گی۔ اگر تم اپنی ناک کی سیٹ میں چلے جاؤ تو تمہیں ایک سنہری محل دکھائی دے گا جس کی پھاٹک پر سپاہی سو رہے ہوں گے۔ اس محل کے اندر وہ خوبصورت شہزادی ہے جو وہاں قید ہے، اس لیے وہ باخوشی تمہارے ساتھ آنے کو راضی ہو چلے گی، لیکن چلتے وقت تم اسے کسی سے ملنے نہ دینا ورنہ پریشانی میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی شہزادے کو لومڑی کی دم پر بیٹھ گیا۔ جب شہزادہ محل کے پاس پہنچ گیا تو اس نے دیکھا کہ واقعی پھاٹک پہ سپاہی سو رہے ہیں، لہٰذا وہ چپکے سے محل کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر پہنچ کر اسے شہزادی دکھائی دی۔ شہزادہ بولا، ڈرو نہیں، میں تمہیں نجات دلانے آیا ہوں۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، اچھا میں ذرا اپنی خادمہ سے رخصت ہو لوں۔ شہزادہ جلدی سے بولا، نہیں نہیں، کسی سے رخصت ہونے کی ضرورت نہیں۔ لیکن شہزادی اپنی ضد پر اڑی رہی، کہنے لگی، اگر میں اسے ملے بغیر چلی گئی تو بڑا رنج ہوگا۔ شہزادی نے خادمہ کو جگایا ملنے کے لیے تو وہ زور زور سے چلانے لگی۔ اس کی چیخو پکار سن کر سپاہی جاگ پڑے اور انہوں نے آ کر شہزادے کو گرفتار کر لیا۔ شہزادہ جیل خانے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ لومڑی کی نصیحت پہ عمل نہ کرنے کا نتیجہ جو آج میں یہاں قید میں ہوں۔ شہزادہ اس قسم کی خیالات میں مبتلا تھا کہ اچانک جیل خانے کا دروازہ کھل گیا اور لومڑی سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بولی، اس کہانی کا اگلا حصہ جو اختتام ہے وہ ہم اگلی ویڈیو میں پوسٹ کریں گے۔ ہماری ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ہاں بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو مزید ایسی اچھی کہانیاں اور مائنڈ کرافٹ کی چیزیں مل سکیں۔ تھینک یو۔